السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے کو اپنی نوعیت کا ایک بڑا عجیب سا سوال آیا ہے اور کئی لوگوں کی طرف سے کہ سر، مولانا طارق جمیل نے دو خواب بیان کیے ہیں، آپ ان پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص خواب بیان کر رہا ہے، اس پر ہم تجزیہ کیسے کریں؟ خود سوچنے کی بات ہے نا، یہ کوئی تجزیے والی بات تو ہے نہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ خواب میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کسی اور شخص کا، تو اس کے اندر تجزیہ یا بیان یا آپ کی کیا رائے ہے کا معاملہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا نا۔ ایک شخص جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس جوان بیٹے کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت انہوں نے بیان کی کہ اس بیٹے نے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے خواب دیکھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ آسمانوں کی طرف اڑ رہا ہے، اور جب پہنچتا ہے ایک مقام پر تو دیکھتا ہے کہ مسجد ہے اور وہاں پر ان کے والد موجود ہیں، یعنی طارق جمیل صاحب موجود ہیں، اور اس بیٹے عاصم سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم ہمارے ساتھ نماز میں شرکت کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو فوت ہو گیا ہوں، میں کیوں آپ کے ساتھ شرکت کروں گا؟ میں کر نہیں سکتا کیونکہ احکام شریعت مجھ پر اب لاگو نہیں ہوتے، آپ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منظر بدلتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ منظر بدلتا ہے مجھ سے، میرے سامنے سے، اور میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اطراف کچھ اصحاب رسول بیٹھے ہیں، اور میری اللہ سے محبت کے بارے میں جو بات چیت ہوئی، عاصم جمیل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے خواب میں، جو مولانا طارق جمیل نے بیان کیا کہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت ہوئی اللہ کی محبت سے متعلق۔ پھر مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ اس بچے کے میرے انتقال کے بعد ایک مولوی صاحب پشاور کے، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور اپنے خواب کو بیان کیا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، واٹ ایور از دا کیس، اور وہاں پر انہوں نے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیکھا، اور وہاں پر یہ بتایا گیا، اس لڑکے نے اس مولوی صاحب کو یہ بتایا، اور پھر یہ بات مولانا طارق جمیل تک آئی کہ ایک پاگل تھا ان کے گاؤں میں، پاگل ہے بلکہ ایک شخص، اس کی یہ بچہ ٹیک کیئر کرتا تھا، یہ لڑکا عاصم جمیل ٹیک کیئر کرتا تھا، اور اس پاگل کی ٹیک کیئر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بخشش کر دی۔ دیکھیں، اس طرح کے واقعات میں برزخ کی سیریز میں بھی آپ لوگوں سے بہت ذکر کر چکا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وہ بخاری شریف کی روایت بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ایک عورت تھی، بد چلن تھی، اور اس کو کتے کو پانی، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ اور جب اللہ کسی کو بخش دیتا ہے نا تو اس کی کایا ہی پلٹ دیتا ہے۔ پھر وہ اس بد چلنی کے راستے پہ نہیں رہی، اللہ نے اس کے دل میں نور ہدایت ڈال دیا، نتیجتاً وہ اس راستے کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑی جو ہدایت کا راستہ تھا، سرخرو ہونے کا راستہ تھا۔ پھر اللہ جن کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے نا کہ انہیں جنت میں داخل کرنا ہے، تو پھر انہیں ان کی پچھلی گناہوں والی زندگی پہ رکھتا نہیں، انہیں ہدایت کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اگین کوئی ایک ایسی بات تو ہے نہیں کہ، اور اچھے خواب ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جھوٹ بولے تو وہ خود گناہ کمائے، لیکن ہمیں کسی کے متعلق جو ہے وہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمارے ظن میں، ہمارے گمان میں جو ہے نا بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، خوش گمانی رکھیں۔ and that's basically the message. I don't know what you guys meant کہ آپ اس پر بات کریں۔ ہم بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ who are we؟ افسوس کی بات ہے اگر کوئی بات کر رہا ہے۔ مجھے اس پہ بھی بڑے افسوس ہوا کہ جب وہ بچہ اس دنیا سے گیا ہے یا وہ لڑکا اس دنیا سے گیا ہے، whatever is the case, I don't know how old he was, but whatever is the case، تو لوگوں نے نیگیٹو باتیں پھیلانی شروع کر دی، عجیب و غریب سی باتیں منظر عام پر آنے لگیں، لوگ عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگ گئے، اور اب بھی لوگ اس اوکیزن کو بھی یوز کر رہے ہیں، اس اوکیزن تو نہیں کہنا چاہیے، اس معاملے کو بھی یوز کر رہے ہیں بڑے نیگیٹیولی سوشل میڈیا پہ۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اسے بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں نا جو ہے ایک جنگ بنا لیا ہے اس معاملے کو۔
اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ جب آپ کسی جگہ سے جڑ جاتے ہیں نا اور آپ اتنے اللہ آپ کو ایک نام دے دیتا ہے، لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا مقام آتا ہے کہ قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر قدم کے اوپر لوگ کانٹے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. It's so unfortunate. I don't know why in this kind of a situation, in this kind of circumstance, people are not leaving him alone. At the end of the day, he's a human being. 70 سال کا ایک شخص ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ، عجیب و غریب سی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. جہاں اچھی باتیں کرنے والے ہیں وہاں نیگیٹو باتیں کرنے والے بھی ہیں. یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا جو باتیں لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹ، سو انفارچونیٹ. کسی کو آپ نے وہ کہتے ہیں نا تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اس کے کندھے پہ رکھ کے آپ بندوقیں چلا رہے ہیں، مقصد کچھ اور ہے. سو انفارچونیٹ. آئی مین وہ جو قرآن کی آیا ہے نا اسفل سافلین، پھر یہ انسان گرتوں سے گرتا ہو گیا، تو وہ یہ ایک بیہیویئر ہے گرتوں سے گرتوں کا کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ اس طرح. It's, I don't know, when people forward me these videos, I don't know, you may disagree with me, that's okay to disagree with me, but disagree with me respectfully. میرا اپنا ایک سوچنے کا زاویہ ہے، آپ کا اپنا ایک سوچنے کا زاویہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے ہر معاملے میں ایگری کروں، یا یہ بھی ضروری نہیں آپ مجھ سے ہر معاملے میں ایگری کریں. تو یہ بہرحال آپ کا ہوگا سوچنے کا ایک طریقہ، میرا الگ ہے ذرا سوچنے کا طریقہ. اب اس پر لوگ آ کے ویڈیو کے نیچے باتیں کرتے ہیں، کرنے دیں، تو وہ ان کا طریقہ کار ہے، تو ہمارا طریقہ کار مختلف ہے. ہم صراحی بننا پسند کرتے ہیں کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. وہ تھوتا بہرحال چھوڑیں، وہ کوئی اور بات نکل آئے گی، رہنے دیں. تو آپ رہنے دیں. بہت سارے اردو میں محاورے ہوتے ہیں، جن کو اردو کا یہ محاورہ پتہ ہے وہ پہلے ورڈ سے سمجھ گئے ہوں گے میں کون سا محاورہ بولنے والا تھا، پر رہنے دیں. یہ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے کہ وی چوز ٹو ڈس ایگری. ہم ڈس ایگری ہیں اور ہم اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈس ایگری ہیں بعض معاملات پہ. پر کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں. السلام علیکم.